قیامت کے دن میرا اللہ جنت والوں سے پوچھے گا، جنتیو تم دنیا میں کتنی زندگی گزار کر رہے ہو؟ ان میں سے کچھ لوگ کہیں گے مالک ایک دن گزار کر آئے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے نہیں مالک بس آدھا دن گزرا ہی تھا کہ زندگی کا سورج ڈھل گیا۔ میرا اللہ فرمائے گا شاباش، تم نے بہت اچھا سودا کیا، بہت عمدہ سودا کیا، تم نے نماز کے بدلے میری محبت کو خریدا، قیام کے بدلے میری رضا کو خریدا، سجدوں کے بدلے میری جنت کو خریدی، جنت کی تمام نعمتوں کو خریدا، تم نے بہت اچھا سودا کیا۔ آئے دنیا میں تم میری رضا پر چلے، اب تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ ایک میزبان اپنے مہمانوں کی کتنی خاطر تواضع کرتا ہے۔ اب نہ ختم ہونے والی زندگی تم سکون سے گزارو گے، جنت میں گزارو گے۔ پھر میرا اللہ دوزخیوں سے پوچھے گا، دوزخیوں تم دنیا میں کتنی زندگی گزار کر آئے ہو؟ وہ کہیں گے مالک آدھا دن گزرا ہی تھا کہ موت نے آن دبوچا، آدھا دن گزرا ہی تھا پتہ چلا زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اس دن قوم عاد بھی یہی کہے گی، مالک آدھا دن گزرا ہی تھا کہ موت نے آ کے گلا دبوچ لیا۔ قوم عاد یہ وہ قوم ہے جو 900 سال زندہ رہتی تھی، 900 سال کی زندگی گزارنے والی قوم عاد آج کہہ رہی ہے بس آدھا دن گزرا ہی تھا کہ زندگی کا سورج ڈھل گیا۔ میرا اللہ فرمائے گا اور تمہیں شرم نہ آئی، تم نے قیمتی وقت ضائع کر دیا، اور تمہیں شرم نہ آئی آدھے دن کی لذت کے لیے تم نے نہ ختم ہونے والی زندگی برباد کر ڈالی۔ اور نادانو میں نے تمہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا اور تم تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے۔ میں نے تمہیں خوبصورت شکل دے کر دنیا میں بھیجا تھا اور کالی شکل لے کر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں نے جب تمہیں دنیا میں بھیجا تھا پاک و صاف بنا کر بھیجا تھا، اور گناہوں کی گٹھڑیاں سر پہ رکھ کے کیوں آئے ہو؟ تمہیں ہوش نہ آیا؟ دائیں بائیں والے فرشتے لکھتے رہے، وہ تمہارے رجسٹر کالے ہو گئے، اور کالے رجسٹر لے کر میرے سامنے کیوں آئے ہو؟ تم نے میرے عذاب کو خریدا، تم نے میرے غضب کو خریدا، تم نے جہنم کو خریدا، جہنم میں جلتی آگ کو خریدا۔ اللہ تعالیٰ عملوں کی کتاب کھولے گا، فرمایا دیکھو دیکھو تم کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو، کیا کہنے تمہارے صبر کے، کیا کہنے تمہاری ایک دن کی زندگی کے۔ عملوں والی روشن کتاب کالی کر کے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اب تم نہ ختم ہونے والی زندگی جہنم میں گزارو گے۔ تم نے دنیا میں قرآن کیوں نہ پڑھا؟ تم نے دنیا میں نماز کیوں نہ پڑھی؟ اور توبہ کر کے کیوں نہ مرے؟ ہائے ایک بزرگ فرماتے ہیں میں بصرہ کے بازار سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک جنازہ جا رہا ہے، 4 لوگ جنازے میں شریک ہیں، یہ 4 لوگ میت کو کندھا دے کے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھ کر حیران رہ گیا، اتنا بڑا شہر ہے اور میت کو کندھا دینے والا کوئی نہیں ہے، جنازے میں شریک ہونے والا کوئی نہیں ہے، افسوس ان لوگوں پر۔ بزرگ کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ میں اسی جنازے کے ساتھ شریک ہو گیا۔ قبرستان میں گئے، جنازہ پڑھا، تدفین کی، تدفین کرنے کے بعد میں نے ان لوگوں سے پوچھا میاں آخر کیا ماجرا ہے، لوگ جنازہ پڑھنے کیوں نہیں آئے، اس کو کندھا دینے کیوں نہیں آئے؟ ایک خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ اس خاتون سے پوچھ لو۔ میں اس خاتون کے قریب گیا، خاتون نے دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، پہلے تو رونے لگی پھر ہنسنے لگی۔ میں نے ماجرا پوچھا مائی آخر کیا وجہ ہے؟ 4 لوگ کندھا دینے والے ہیں، جنازہ پڑھنے والے ہیں، ان 4 کے علاوہ بھرے شہر میں اور کوئی تمہارا رشتہ دار نہیں ہے۔ اس خاتون نے کہا بھائی یہ جو مرا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ بہت ہی گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو۔ 3 ماہ سے یہ لگاتار بیمار چلا آ رہا ہے، ایک ہفتہ گزر جاتا تھا میرا بیٹا کچھ نہیں کھاتا تھا، حلق کے نیچے پانی نہیں جاتا تھا، کوشش کرتا تھا پانی پینے کی لیکن نہیں پی سکتا تھا۔ میں کہتی ہوں بیٹے تو نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی، گناہوں میں گزار دی، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ تجھے بخشے گا؟
میرا بیٹا آگے جواب دیتا، ماں اللہ تعالیٰ اگر مجھے نہ بخشنے پہ آتا تو میرے پاس بیماری نہ بھیجتا، اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بیماری بھیجی ہے تو میرے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے، مجھے صاف کرنے کے لیے۔ اللہ کی رحمت بڑی ہے، میرے گناہ چھوٹے ہیں۔ ماں میرے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہیں، ماں میں اپنے گناہوں کو مالک کی رحمت سے کم سمجھتا ہوں، میں اللہ کے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ خاتون نے کہا کہ ابھی پچھلی رات کی کہانی ہے، میرا بیٹا جب مرنے پہ آیا تو مجھے کہہ رہا ہے، ماں میں جب مر جاؤں میرے مرنے کے بعد کسی کو اطلاع نہ دینا، کوئی میرا جنازہ پڑھنے نہیں آئے گا، ہر بندہ خوشی منائے گا، اور میری ایک جو انگوٹھی ہے جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، مرنے کے بعد پہنا کر میری تدفین کرنا، اس لیے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا منکر نکیر پوچھیں گے تو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر انہیں سناؤں گا، انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کلمہ پڑھ کر مرا ہے۔ اور ہاں ماں اگر ہو سکے تو تھوڑی دیر کے لیے میری تدفین کے بعد میری قبر پر ٹھہری رہنا، رکی رہنا، میری بخشش کے لیے دعا کرنا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ مجھے بخش دے۔ اس کے بعد میرے بیٹے کے لبوں پر تھا، میری توبہ میری توبہ میری توبہ، توبہ توبہ کرتے میرا گنہگار بیٹا فوت ہو گیا۔ بزرگ نے پوچھا، مائی آخر کیا ماجرا ہے، وجہ کیا ہے؟ پہلے تو روئی ہے پھر ہنسنے لگی ہے دعا کے دوران، وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا، روئی اس لیے ہوں کہ نوجوان بیٹا مر گیا ہے، اور ہنسی اس لیے ہوں کہ جب میں بیٹی کی مغفرت کے لیے دعا کر رہی تھی تو غیب سے آواز آئی، اے گنہگار کی ماں، تیرا بیٹا دنیا کی نظروں کے سامنے تو گنہگار تھا مگر اللہ کی نظروں کے سامنے یہ نیکوکار تھا، تیرا بیٹا دنیا والوں کے سامنے تو مردود تھا مگر اللہ کی نظروں کے سامنے یہ محبوب تھا، تیرا بیٹا توبہ توبہ کرتے مرا ہے، ہم نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول فرما لی ہے، ہم نے تیرے بیٹے کو بخش دیا۔ جوانوں مرنا تو ویسے ہی ہے، شراب پی کر نہ مرنا، چرس سے بھنگ پی کر نہ مرنا، مرنا تو نماز کی حالت میں مرنا، توبہ توبہ کرتے مرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے مرنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد، عزیز و اقربا، دوست، رشتہ دار قرآن پڑھ پڑھ کر آپ کو بخشوا لیں گے؟ ارے یہی بچے آپ کے لیے قرآن پڑھیں گے جو آپ کے کہنے پر نماز نہیں پڑھتے، ارے یہی رشتہ دار آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے جن سے آپ کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ اے غافل اور بھولے انسان، کیا یہی دوست آپ کے لیے فاتحہ پڑھیں گے جن سے آپ کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے، لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی؟ بھولا نہ بن، یہ افراتفری کا دور ہے، مرنے کے بعد یاد آنا تو رہی بڑی دور کی بات، یہاں تو لوگ زندوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ آج آپ زندہ ہیں، اپنی آخرت کی فکر خود کریں، آج آپ زندہ ہیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں۔ وہ ایک بزرگ تھا، اس نے کسی جنازے میں شرکت کی، جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنایا، میت کی تدفین کے بعد ساتھ میں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس اللہ والے نے اس نوجوان سے پوچھا، نوجوان میاں تیرا کیا خیال ہے، اگر یہی مرنے والا شخص دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا، بابا جی اگر یہ مرنے والا شخص دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ توبہ کرنا پسند کرے گا، استغفار کرنا پسند کرے گا، نماز پڑھنا پسند کرے گا، قرآن پڑھنا پسند کرے گا۔ یہ سن کر بابا جی رو کر کہنے لگے، بیٹے مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا۔ مرنے والا تو توبہ نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا، تم ابھی مرے نہیں ہو، مرنے والا تو قرآن نہیں پڑھ سکا، تم ضرور پڑھ لینا، تم ابھی زندہ ہو۔